بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ناظرین کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے 7 جون سے دنیا بھر میں فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کی 53ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یہ یوم سیاہ تاریخ انسانیت کا ہے، جس وقت اسرائیل نے 6 دن کی جنگ میں دیگر ممالک کے ساتھ متحد ہو کر مشرقی فلسطین، غزہ پٹی، سینائی، گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ انسانیت اس کو بھول چکی ہے۔ آج 53 برس ہو چکے ہیں، قبضے کا سلسلہ اس کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ تاریخ انسانیت یا تاریخ آزادی کا سب سے بدترین دن وہ تھا جس دن خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے یہ پورے علاقے بلکہ 3 بر اعظموں پر خلافت عثمانیہ کی حکمرانی تھی۔ 1930 کی بات ہے کہ چند یہودی اپنا مال و دولت لے کے سلطان عبدالحمید خلیفہ کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطین پورا نہیں، آدھا نہیں، بلکہ فلسطین کے اندر چند ہزار گز زمین دی جائے، جہاں ہم یہودی زائرین کے لیے ایک شیلٹر ہاؤس بنائیں گے، ایک رباط بنائیں گے۔ غور کیجئے کہ چند ہزار گز کدھر اور پورے حصے کو ہڑپ پڑ جانا کدھر۔ اس بندے خدا نے کہا تھا کہ جس زمین کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، صلاح الدین نے آزاد کیا تھا، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں سازشیں رچی گئی۔ ایک اور بات آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عیسائیت سے، یہودی مذہب سے بغض نہیں ہے۔ ہم سب کو اللہ کے مذاہب مانتے ہیں۔ جتنا احترام میں بحیثیت مسلمان اسلام کا کرتا ہوں، اتنا ہی احترام میں دین عیسائیت کا کرتا ہوں، دین یہودیت کا کرتا ہوں۔ جتنا احترام میرے پاس قرآن کا ہے، اتنا ہی مقام میرے پاس توریت اور انجیل کا بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم ان پچھلی کتابوں کا تتمہ ہے۔ جتنا ایمان میرا ہم تمام مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اتنا ہی ایمان تمام انبیاء پر ہے۔ لیکن ایک صہیونی سازش، زیونسٹ تحریک جو چل رہی ہے پچھلے 500 سالوں سے، اس نے پوری کوشش کی۔ 300 سال تک لوگوں کے ذہن بناتے رہے، 200 سال تک پوری دنیا کے گولڈ پر، سونے پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد ویسٹرن ممالک کو اپنا غلام بنا لیا۔ ادھر پہلی جنگ عظیم سے پہلے ایک ٹریٹی ہوئی جس کا نام جو ہے، جس کو سائز پیکاٹ کہا جاتا ہے۔ سائز پیکاٹ ٹریٹی کے ذریعے، جس میں 3 ممالک تھے، جس کے اندر رشیا، برطانیہ اور فرانس تھے۔ جب یہ سمجھ گئے کہ اس وقت ترکی کا مرد بیمار مرنے والا ہے، کس طرح سے اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے۔ رشیا نے کہا کہ مجھے کردستان، شمالی کردستان اور ارمینیا دے دو، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ ساحلی حصے پر مجھے دے دو، خلیج کا علاقہ مجھے دے دو۔ فرانس نے کہا کہ لبنان اور سیریا کے علاقے مجھے دے دو۔ تاریخ میں کبھی ایک ہی ملک رہا، بلاد الشام، سیرین کنٹریز کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں، جس میں فلسطین، موجودہ اردن، شام، لبنان، یہ پورے کے پورے علاقے کو تاریخ میں بلاد الشام کہا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم ہوئی۔ القصہ مختصر، پہلے انہوں نے خلافت عثمانیہ کا زوال کیا۔ زوال کرنے کے بعد پھر جب یہ پورا یورپ یہودی پنجے کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے فورس کر کے بلفور سے ایک اگریمنٹ لیا۔ بلفور نے کہا کہ ہم تمہیں ایک ریاست بسا کے دیں گے۔ اس علاقوں کو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہاں جب یہ لوگ یہودی آباد تھے تو یہودیوں کا 2% زمین پر قبضہ تھا، تو پچھلے تھوڑے سالوں میں 2% سے 10% تک قبضہ کرتے چلے گئے۔ بالآخر 1948 میں ناجائز ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے 6 گھنٹے کے اندر رشیا نے تسلیم کیا اس کو، اور ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ خاموش نہیں بیٹھا، اور 1948 کے بعد سے 19 سال کے عرصے میں کچھ اسے دنیا بھر کی امداد ملتی رہی۔ دنیا بھر کی امداد ملتی رہی۔ کتنے ٹریلین بجٹ سالانہ امریکہ اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اچانک حملہ کیا اور 6 دن جنگ ہوئی، اور 3 دن کے اندر یہ پورے علاقوں پر اس کا قبضہ ہو گیا۔
اور 3 دن ان لوگوں نے سیز فائر کے نام پہ اسرائیل کے ہاتھ پہ سر رکھا اور وہاں جمتا چلا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا؟ امت مسلمہ اپنی مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے کوشش کرتی رہی. مصر کا تاریخ میں بڑا اہم رول ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصر بگڑ جائے عالم عرب بگڑ جائے گا، مصر راستے پہ آ جائے عالم عرب راستے پہ آ جائے گا. آج عالم عرب کا بگاڑ جو ہے مصر کے بگاڑ کی وجہ سے. مصر جب تک طاقتور تھا تو ہمارے سامنے اس وقت جو ہے 1983 کی وہ جنگ بھی یاد ہے جسے لوگوں نے غزوہ بدر کا نام دیا. انور سادات اس وقت کمانڈر ان چیف تھے اور رمضان کی جنگ میں انہوں نے پورا سینائی کا حصہ واپس لے لیا. دشمنوں کے کیمپوں میں کھلبلی مچ گئی کہ مسلمان کو ہم جو ہے فوجی مارچ میں شکست دے نہیں سکتے. انہیں پوری 5 سال کوششوں کے بعد کیمپ ڈیوڈ اگریمنٹ کیا. میں کہتا ہوں کہ اگریمنٹ کس لیے ہوتے ہیں؟ صلح کے لیے ہوتے ہیں. صلح کہاں آئی؟ کیمپ ڈیوڈ اگریمنٹ ہوا 78 میں. صلح کہاں سے آئی؟ کیمپ ڈیوڈ اگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے مصر کو پوری طرح بگاڑ دیا. اتنا بگاڑا کہ مصر کو عالم اسلام سے کاٹ کر جو ہے یہودیت کے گود میں پہنچا دیا. فکری اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے وہاں فلمیں بننے لگی کہ جو ہے تعلقات کو کس طرح نارملائز کیا جائے. اس کے بعد پھر امت مسلمہ اس کے باوجود بھی اپنے ریزسٹنس اس نے جاری رکھا. ریزسٹنس 1978 سے لے کر 80 کے دہے میں اتنا بڑا کہ جو ہے ہمارے سامنے صابرہ شتیلہ کے جو ہے مسکرس ہوئے اور لوگوں کا قتل عام ہوا اور ہر روز جنگ ہوتی رہی اور اس میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تب بھی وہ فلسطینی بچے جو محصور رہ گئے تھے اسے کہتے ہیں پتھر کی نسل، اسے کہتے ہیں جیر الحجارہ. ان بچوں نے اپنے دونوں ہاتھ میں پتھر لیے اور ٹینکوں کا مقابلہ کیا. اسرائیل وہاں بھی ہار گیا. جتنی جنگیں ہوئی ہے اس بیچ میں ہر جنگ میں اسرائیل کو سیز فائر کرنی پڑی. ارے تم طاقتور دنیا میں ڈرون سپلائی کرتے ہو، مقابلہ کر لو ان سے. پتھروں سے مقابلہ کرتے رہے. جب دیکھا کہ مقابلہ ناممکن ہے تو تاریخ فلسطین کا دوسرا سب سے بڑا بدترین واقعہ اوسلو پیکٹ ہے. جسے لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق رابین اور یاسر عرفات کے درمیان ایک معاہدہ صلح ہو. کہاں کا معاہدہ؟ اس اوسلو پیکٹ کو کس طرح نافذ کیا؟ اس کے بھی حصے بکھرے کر دیے گئے، اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی. لوگوں نے کہا کہ اسحاق رابین نے اس پہ دستخط کیے تھے، جا کے ان سے پوچھو. یاسر عرفات نے، ان سے بھی اللہ ان کی مغفرت کرے، دنیا سے جا چکے ہیں، ہم دعا ہی کرتے ہیں ان کے لیے. انہوں نے اس معاہدے کو پورے اخلاص کے ساتھ نافذ کیا. یہاں تک یہ ہوا کہ اوسلو پیکٹ کے بعد فلسطینی انٹیلیجنس ایجنسی آئی اور الفتح کے دستور کا مطالعہ کیا اور اس میں جہاں جہاں بھی فلسطین کی آزادی کا نام تھا اس کو نکال دیا. پھر بھی بڑھتا گیا. لیکن بظاہر حماس یہ الفتح کی جو ریزسٹنس جو جہادی اسپرٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. تفصیلات میں اس کو جانے کا موقع نہیں ہے. آج ہم آپ سب لوگوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک تاریخ میں ہونے والا ہے. بنیامین نتنیاہو نے جس بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا کہ میں غزہ پٹی کو اسرائیل کے قبضے میں لے کر رہوں گا اور غزہ پٹی کو میں اسرائیل کے قبضے میں لے کر رہوں گا، اس کو آزادی دلا کر رہوں گا اور مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے ہیکل سلیمان ہم تعمیر کر کے رہیں گے، اس منصوبے کے لیے اس نے 30 جون کی تاریخ دی. اس میں دشمنوں کا کیا رونا، زیادہ رونا تو اپنوں ہی کا ہے. ہم اس موقع پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، خاص کر ہندوستان کے نوجوانوں کو، کہ فلسطین میں ہماری روایتیں 800 برس سے موجود ہیں. ایک کارنر، اس کا نام ہے زاویہ انڈین کارنر ہے. اس کارنر کو بسانے والے بابا فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صوفی بزرگ تھے وہاں گئے، انہوں نے اعتکاف کیا اور اعتکاف کے بعد وہاں انہوں نے ایک 7 ایکڑ زمین پر ایک انڈین کارنر بسایا. انڈین کارنر اسٹل از دیر. اور اسی 66 کی جنگ کے بعد اس کارنر کے حصے بکھرے کر دیے گئے. ابھی برطانیہ کی حکومت تھی تو برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کے لوگوں سے اس وقت کی خواہش کی کہ جن لوگوں نے اس کو وقف کیا تھا تو یو پی کے ایک انصاری صاحب کو بھیجا گیا، وہ آج بھی وہاں ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، مدرسہ رہ گیا. ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے تھے ہم حج کے لیے جائیں تو واپسی میں ہمارے قبلِ اول کی بھی زیارت کر کے آئیں. چنانچہ ایک ٹرینڈ تھا لوگوں کے اندر کہ اتنی دور سے ہم جا رہے ہیں. اور میں نے سنا بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں شخصی طور سے کہ وہ آج سے کوئی تقریباً 70 سال پہلے 80 سال پہلے حج کے لیے گئے تھے تو کہتے کہ ہم جا رہے ہیں ایک اور قبلے کو بھی ہم دیکھ کے آئیں گے.
میرے لیے امت مسلمہ کے لیے دو ہاتھ ہیں، ایک کعبہ ایک اقصیٰ۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں میراث ہمارا دادا ابراہیم سے ملی۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے ہم کو کعبہ ملا، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق سے ہم کو بیت المقدس ملا۔ بیت المقدس جو بھی اسلام نے تمام ادیان کی، اسلام نے ہمیں تمام دینوں کی، تمام ادیان کا احترام کا سبق دیا۔ اسلام نے کبھی ہم کو ٹیررزم پہ نہیں ابھارا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے گفتگو ہو، جو تمہارا حق ہو وہ تم لے لو۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ تو میرا ہی ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہو وہ ڈسپیوٹیبل ہے۔ جو میرے ہاتھ میں میرا ہی ہے، جو تمہارے پاس ہے ڈسپیوٹڈ۔ واٹ آئی ایم ہیونگ اٹس انڈسپیوٹڈ۔ ارے بھائی تم کو اللہ نے لکھا تھا تو ٹھیک ہے لو۔ اس طرح سے ایک طرف ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کی جو ہے سب سے پسندیدہ مخلوق ہیں، اس کے اندر اور یہ آریائی ریس کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ آریہ بھی وہیں سے آئے تھے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے شعب اللہ المختار، ہم اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ یہ برہمن کہتے ہیں کہ اللہ کے بھگوان نے ہم کو اپنے سر سے پیدا کیا اور سب پہ ہم کو حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ اب ایک طرف یہودیت ایک طرف برہمیت مل جاتی ہے تو فتنہ و فساد برپا ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، امام الانبیاء بنایا گیا، وہ اعلان ہوا، وہاں سے معراج ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امن پسند طاقتیں جنہوں نے دو معاہدے کروائے تھے، آئیے آپ ان معاہدوں کو نافذ کروائیے نا۔ آپ نے کیمپ ڈیوڈ کروایا، کیا ہوا اس کا؟ آپ نے اس پہ پیکٹ کروایا، کیا ہوا؟ میں تمام ان لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آگے بڑھ کر ان سے پیکٹ کروایا، آئیے اس کو نافذ کیجیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں خون خرابہ ہو۔ اسلام تو امن کو پسند کرتا ہے، اسلام تو فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کبھی اسلام نے یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب فلسطین کو فتح کیا اور سامنے اس وقت سب سے بڑا چرچ تھا، نماز پڑھ لیجیے، کہا کہ نہیں، میں نماز باہر ادا کروں گا، اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا تو لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اسلامی تاریخ کو مس کر کے اس پر ٹیررزم کا لیبل لگا کے اور اس کے لیے اور فلسطین پر ناجائز قبضے کی جو بنیاد بنا رہے ہیں۔ ایک بات آخری کر کے میں ختم کرتا ہوں، امت مسلمہ مایوس نہ ہو، امت مسلمہ مایوس نہ ہو اور جائز طریقے سے اپنے ملکی اور عالمی قانون کے دائرے میں رہ کر جتنی جائز کوشش کر سکتے ہیں کرتے جائیے، اور تشدد کی راہ سے بچیے اور پرامن طریقے سے جدوجہد جاری رکھیے۔ انشاءاللہ اقصیٰ کا محافظ اللہ ہے، اقصیٰ کا محافظ اللہ ہے، کعبے کا محافظ بھی اللہ تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ جس دن مسجد اقصیٰ کو اٹھانے کے لیے کوئی انسان اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ابابیل کو بھیجے گا۔ یہ ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ کعبے کے محافظ نے حفاظت کی تھی، اور اسی طرح سے اقصیٰ کے محافظ بھی، اقصیٰ کا محافظ اللہ ہے۔ ضرور انشاءاللہ اس کو ڈھانے دیجئے اور کرنے دیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ جس دن مسجد اقصیٰ ڈھائی جائے گی، اللہ کا عرش جلال میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہے ابابیل وہاں سے آئیں گے۔ انہوں نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا، انسان نہیں اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل کو کھڑا کر دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اپنے نوجوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اپنے اندر علم کے جوہر، اخلاق کے جوہر اور بردباری کے جوہر، اپنے اخلاق سے آگے بڑھیے اور اپنے ذہن سے کسی بھی طرح کی پرتشدد کارروائیوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اسلام راستہ امن کا ہے، اسلام نام پیس کا ہے، پیسی کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظرین کو، سب لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کہ بات پھیلتی ہے، چلتی ہے، حق کی بات اگر ہو تو اس میں آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ اسلام گرو کے سبسکرائب بن جائیے، اپنے چینل کے ذریعے اس کو عام کیجیے تاکہ حق کی بات لوگوں تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔